بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی سی نیوز کے اسپیشل پروگرام اے پی سی تحصیل بناؤ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ اخلاق حیدر چٹھا صاحب ہیں، جو علی پور چٹھا کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخلاق صاحب، آج میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہوگا کہ علی پور چٹھا کو ماضی میں جب کہ تحصیل نہیں بنایا گیا، اب علی پور چٹھا کا تحصیل بننا اتنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اے پی سی نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ہماری علی پور چٹھا تحصیل بناؤ تحریک میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جیسے کہ پہلے پھاٹک ایشو میں بھی ہر قدم پہ اے پی سی نیوز ہمارے ساتھ چلا ہے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس کویسچن کا میں جواب دوں گا کہ علی پور چٹھا کو اب تحصیل بنانا کیوں ضروری ہے۔ یہ کویسچن تو بہت ہی کلیئر ہے کہ علی پور چٹھا کو پہلے سے ہی تحصیل بنانا بہت ضروری تھا، لیکن کچھ لوگوں کی اپنے مفادات کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس ایشو کو کبھی ہائی لائٹ کیا ہی نہیں گیا۔ تو بجائے اس بات میں رہنے کے کہ پہلے کیوں نہیں بنایا، ہم اپنی انرجیز اس طرف کنزیوم کرنے کے بجائے اس طرف کرتے ہیں کہ اب کیا کیا چیزیں کیے جائیں گی جس کی وجہ سے ہم اسے بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو چیزیں ہیں کہ ہمیں اسے کیوں بنانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے 1122 کی سروس کسی بھی ایریا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمرجنسی سچویشن ہم لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم علی پور چٹھا میں اپنا سیٹ اپ نہیں لا سکتے کیونکہ یہ تحصیل بیسس پہ ہوتا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ۔ علی پور چٹھا تحصیل نہیں ہوگا تو ادھر نہیں آئیں گی۔ کورٹس آپ دیکھیں کہ جسٹس سسٹم کسی بھی ایریا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کورٹس ہمیشہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ہوتی ہیں۔ وہ وزیر احمد تو ہیں، علی پور چٹھا نہیں آ سکتی جب تک علی پور چٹھا تحصیل نہیں ہوگا۔ ہمارے اس ایریا کے موسٹلی لوگ جیسے ایگریکلچر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا زمینوں سے لوگوں کا سارا لین دین ہے، تو لینڈ ریکارڈ جو اس چیز کو مینیج کرتا ہے اس کا آفس تحصیل میں ہے، وزیر آباد، علی پور چٹھا میں نہیں ہے۔ اور ہر کسی کو جانے کے لیے علی پور چٹھا سے وزیر آباد جانا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی کسی قسم کی جاب آتی ہے، جتنی ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کے لیے جاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ڈومیسائل آپ نے دینا ہوتا ہے۔ ڈومیسائل سینٹر علی پور چٹھا میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو وزیر آباد جانا پڑتا ہے، اور روڈ کا آپ کو خود بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ علی پور چٹھا ٹو وزیر آباد روڈ کس طرح کا ہے۔ آپ کو یہ 40-45 کلومیٹر کا سفر آپ کو 2 گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے، وہ آپ سب اس چیز سے آگاہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہیلتھ ایشو ہے۔ کوئی بھی کبھی بھی جو بھی فنڈز آتے ہیں جو پروونشل لیول پہ یا فیڈرل آتے ہیں، وہ مین سینٹرز پہ آتے ہیں، ڈسٹرکٹ پہ آئیں گے، ڈسٹرکٹ سے تحصیل میں آئیں گے۔ جو وزیر احمد تحصیل میں فنڈ آتے ہیں وہ پوری تحصیل میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ جب علی پور تک پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، علی پور کافی دور ہے وزیر احمد سے، تو سارے رستے میں کنزیوم ہو گئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو اگر علی پور چٹھا تحصیل ہوگی تو ادھر ہمارا ہاسپٹل تحصیل ہیڈ کوارٹر بنے گا، اچھے لیول کا ہوگا، تو لوگوں کو، غریب آدمیوں کو بہترین سہولیات مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پولیس کو دیکھتے ہیں تو ڈی ایس پی صاحب ادھر آفس میں بیٹھے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں تو اے سی صاحب علی پور چٹھا میں بیٹھے ہوں گے۔ تو جب یہ سارے مین سٹیک ہولڈر خود ادھر بیٹھے ہوں گے آفیسر، تو انٹائرلی چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی۔ اور اگر ہم ایجوکیشن کی بیسس پہ دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں اسپیشلی فار دا فیمیل ڈسٹینٹ لرننگ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے، تو اس کا بھی، اس کے کیمپسز دیکھیں، اس کے ایگزامینیشن سینٹر دیکھیں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ایگزامینیشن سینٹر بنتا ہے ہمیشہ، وہ وزیر آباد بنتا ہے، وہ علی پور چٹھا نہیں لا سکتے، اور اس میں زیادہ اس میں ایجوکیشن صرف فیمیل لے رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری فیمیل کو علی پور چٹھا سے وزیر آباد جانا پڑتا۔ اگر علی پور چٹھا سینٹر ہوگا تو اس مسئلے سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا کہ لوگ اپنے ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی پور چٹھا ہر حال میں سے تحصیل بننا چاہیے، تاکہ اس علاقے اور اس علاقے کے لوگوں کی خوشحالی کا دروازہ اوپن ہو سکے۔ یہ اخلاق صاحب، یہ بات جو آپ نے کہی بجا ہے کہ یہ علی پور چٹھا کا وہ حق تھا جو اس کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ اب جب کہ انشاءاللہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اس میں آپ کے ساتھ بھی ہیں، ایک سوال جو اکثر عوام کو دماغ میں رہتا ہے، ان کے ذہنوں میں، کہ جی علی پور چٹھا کو جب تحصیل بنایا جائے گا تو اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا حافظ آباد کے ساتھ، تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حافظ آباد کے ساتھ اگر اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں کیا کوتاہی ہیں، اور اگر اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں؟
آپ نے بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن ریز کیا ہے مزمل بھائی. یہ ہمارے لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے اور یہ معصومانہ سوچ ہے ہمارے لوگوں کی, اور چند لوگ جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں انہوں نے یہ سوچ ڈیولپ کی ہوئی ہے. کیونکہ حافظ آباد کو تو روڈ شوڈ جاتے نہیں ہیں, تو لوگوں کو ایک سوچ ہے کہ اچھا اس بیکورڈ ایریے سے ملا دیں گے اور اس طرح سے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ یہ جو تحصیلیں بنتی ہیں یہ ڈسٹرکٹ ود ان ڈسٹرکٹ بنتی ہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے بناتے ہیں, تو وہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے انڈر ہی بنے گی, ایک بات. اور دوسری یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی حافظ آباد سے بن جائے گی, اگر یہ حافظ آباد کے ساتھ, پہلی بات تو یہ کہ نہیں بنے گی, گوجرانوالہ کے ساتھ ہی رہے گی. ویسے میں ان معصوم لوگوں کے لیے میرے جو یہ چیز کہتے ہیں, اگر یہ حافظ آباد کے ساتھ بھی مل جائے تو ہاں اس میں بہت زیادہ فائدے ہی ہیں, کیونکہ کمپٹیشن حافظ آباد کے ساتھ جب ہمارا ہوگا نا, تو پھر ہر سیٹ میں, ہر ایجوکیشن کی بیسس پہ اسکول میں جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں, کوئی جاب کی سیٹس آتی ہیں تو یہی آتا ہے کہ گوجرانوالہ ضلع کی اتنی سیٹس, حافظ آباد کی اتنی. جب گوجرانوالہ میں سیٹیں آتی ہیں تو پورا گوجرانوالہ کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے. کاموں کی بھی اسی میں, گوجرانوالہ بھی اسی میں, اس میں سارے وزیر آباد بھی اسی میں. جب ہمارا کمپٹیشن ہی صرف پنڈی بٹیاں کے ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی. تو وہ اس کے لیے ہم ایک علیحدہ پروگرام کر کے کہ لانگ ڈبیٹ میں جا سکتے ہیں کہ بہتری گوجرانوالہ کے ساتھ رہنے میں کہ ادھر ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمارا سب سے زیادہ مین کویشچن یہی ہے کہ اسے تحصیل بنانا ہر حال میں ضروری ہے, جو کچھ بھی ہو جائے, اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی کوشش کرنے کو, ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں, اور تحصیل کا حق ہمارا حق ہے, اور انشاءاللہ ہم کانسٹیٹیوشنل وے میں انشاءاللہ اسے لے کے رہیں گے. جی انشاءاللہ آپ کے خیالات تو بہت خوبصورت ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک سٹیپ جو علی پور چٹھا کی بہتری کے لیے, جو کہ ایک بہت ہارڈ ایشو تھا علی پور چٹھا کا, تو ابھی آپ کرنٹ صورتحال کیا پھاٹک کی اگر ہم بات کریں تو کیا کام ہو رہا ہے, اور یہ جو کام ہے یہ کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گا؟ اچھا, جیسے یہ پھاٹک کا معاملہ ہے, پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے اسے ہم آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں اسے. پھاٹک میں اس کے دو فیزز ہوتے ہیں. ایک تو اس کو لائن کو ڈبل کرنا, اور وہ سارا کچھ ٹیکنیکل کام جو ہوتا ہے نا وہ ریلوے کے پارٹ پہ ہوتا ہے, اور کچھ وہ ان کے کانٹریکٹر کے پارٹ پہ ہوتا ہے. جو ریلوے کے پارٹ پہ کام ہے وہ تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقی رہ گیا کانٹریکٹر کا, اور کانٹریکٹر نے 3 مہینے کے اندر اندر وہ کام کرنا ہے. اور کانٹریکٹر نے اس وقت ٹیکنیکل پرپوزل اس کا بنا کے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا ہوا ہے چیف انجینئر صاحب کو. چیف صاحب وہ اس کی وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو جس دن پاس کریں گے اس کے بعد وہ اسی دن وہ کام شروع کر دے گا اور ان قریب ہو جائے گا. اور اب ہم اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ بھی کہ اس کا کانٹریکٹر ہمارے علی پور ایریے کا ہی ہے, اویس کانٹریکٹر, وہی اس کام کو لے کے جا رہا ہے. اور ہوپ فلی وینسڈے کو اس میں چیف انجینئر صاحب کے سائن ہو جائیں گے, تاکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں جو اس میں جو میجرمنٹس اور وہ چیزیں ہیں وہ اپروو کر دیں گے, اور اکارڈنگلی پھر گیٹ لگنے والا پروسیس شروع ہو جائے گا. ریل والا سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے. یعنی ابھی جو ڈبل لائننگ ہے وہاں پہ وہ بچھا دی گئی ہے, جو آپ کا کہنا ہے. تو اسی طرح یہ سلسلہ آپ بتا رہے 3 ماہ کے اندر اندر یہ پروجیکٹ تقریباً ختم ہونے کے چانسز ہیں. ہاں, یہ ابھی 1 دسمبر سے لے کے 3 مہینے کا ٹائم ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہوگا. 1 مہینہ تو ہو چکا ہے لیکن یہ ان قریب کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا جو ان کے اکارڈنگ ٹو دا بکس وہ 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر کانٹریکٹر نے ختم کرنا ہے. جی پروگرام کے آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا, اور آپ کا یہ مشن کہ علی پور چٹھا کو تحصیل بناؤ, اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. APC تحصیل بناؤ پروگرام کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, اور ہم ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے تاکہ ان کے خیالات آپ لوگ بھی جان سکیں. جی ناظرین, اس کے اوپر ہی ہم آپ کو پروگرام کے لنک دے رہے ہیں علی پور چٹھا تحصیل بناؤ کا, تو آپ اس کو لائک کریں, اس کو آگے شیئر کریں, اور انشاءاللہ ہم یہ سارا مشن ایک منظم انداز سے لے کر چلیں گے, اور انشاءاللہ علی پور چٹھا کو تحصیل بنا کے ہی دم لیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.